بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسی لڑکی کی کہانی جسے اپنی زندگی میں 2 گھر دیکھنے کو ملے، 2 باپ ملے اور 2 ہی مائیں ملی، مگر اس کے باوجود اسے زندگی میں کبھی ماں باپ کا پیار نہ ملا۔ کیونکہ دوستو، آج جو سچی کہانی آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہی ہوں، یہ ایک بہن کی دردناک کہانی ہے۔ ایسی دردناک کہانی جسے سن کر یقیناً سننے والوں کی آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ یہ کہانی ہماری ایک بہن مبشرہ کی ہے۔ آئے مبشرہ کی یہ کہانی اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام مبشرہ ہے۔ آج جو کہانی میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہی ہوں، یہ صرف ایک کہانی نہیں، میرے دل کا بوجھ ہے اور روح کا زخم ہے۔ یوں سمجھ لیجیے، میں آج اپنے بہن بھائیوں کے سامنے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے جا رہی ہوں، جسے میں نے نہ جانے کتنے برسوں سے اپنے دل میں باندھ رکھا ہے، کندھوں پر اٹھا رکھا ہے، اور شاید اسی بوجھ نے مجھے جوانی کی عمر میں ہی بوڑھا کر دیا۔ کہتے ہیں جو دکھ آپ چپ چاپ اندر سمیٹ لیتے ہیں، وہ دکھ دیمک بن جاتے ہیں اور انسان کو اندر ہی اندر چاٹ کر خالی کر دیتے ہیں۔ دوستوں، میری اس کہانی کی شروعات میری بہن سے ہوتی ہے۔ میری ماں، جن کا نام کنزہ فاطمہ تھا، وہ 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ گھر کا ماحول بہت سے باقی گھروں کی طرح سخت قسم کا تھا۔ گھر میں باپ کا اور بڑے بھائی کا حکم چلتا تھا، لڑکیوں کی زیادہ تعلیم کے خلاف تھے سارے خاندان والے اور میرے نانا ابو بھی۔ لیکن جب میری ماں کنیز فاطمہ نے 12ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی تو انہوں نے اپنی ماں سے آگے پڑھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ تو ویسے تو گھر کا ماحول کچھ سخت قسم کا تھا، والد طبیعت سخت تھی، بھائی سخت مزاج رکھتے تھے، مگر اس کے باوجود میری ماں، کیونکہ اپنی والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، لاڈلی بھی تھی، اس لیے میری ماں کو یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع مل گیا۔ لیکن اماں بتاتی ہیں کہ جس دن ابا نے مجھے یونیورسٹی جانے کی اجازت دی، اس دن انہوں نے اپنے پاس بٹھا کر کہا، دیکھو کنزہ فاطمہ، تمہاری خواہش پر میں تمہیں اصولوں کے خلاف جا کر تمہاری ماں اور تمہارے بھائیوں کے کہنے پر یونیورسٹی میں لڑکوں کے ساتھ پڑھنے کی اجازت دے رہا ہوں، مگر ایک بات اپنے پلو سے باندھ لینا، مجھے کوئی ایسی بات سننے کو نہ ملے جس سے میرا سر شرم سے جھک جائے، کوئی ایسی حرکت نہ کرنا، کوئی ایسا قدم نہ اٹھانا کہ تمہارے باپ کو شرمندہ ہونا پڑے۔ اماں نے اس دن نانا ابو سے وعدہ کیا کہ جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا، میں بس پڑھنے کے لیے یونیورسٹی جانا چاہتی ہوں، آپ صرف میری یہ خواہش پوری کر دیں، آپ کے ہر فیصلے کا احترام کروں گی۔ اور یوں میری ماں کو یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا۔ یونیورسٹی کے 4 سال تعلیم کے دوران 2 سال بعد میری ماں کی ملاقات فراز سے ہوئی۔ دونوں کو پہلی نظر میں ہی ایک دوسرے سے محبت ہو گئی، مگر میری ماں جانتی تھی کہ اس کے گھر کا ماحول کیسا ہے، اور خاص طور پر اسے تو یونیورسٹی پڑھنے کی اجازت تو اس شرط پر ملی تھی کہ وہ اپنی مرضی کا کوئی قدم نہیں اٹھائے گی اور کوئی حد پار نہیں کرے گی۔ لہٰذا میری ماں نے اپنی محبت کا گلا گھونٹ دیا اور چپ چاپ وقت گزارتی رہی۔ لیکن جب فراز نے خود پہل کی اور اماں سے کہا کہ وہ اماں کو پسند کرتا ہے تو ان کے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا ہے، تو انہوں نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ کیوں نہ ایک بار آزما لیا جائے، شاید ان کا فراز سے رشتہ ہو جائے گا، شاید ان دونوں کی شادی ہو جائے گی، شاید وہ دونوں ایک دوسرے کی قسمت میں لکھ دیے جائیں گے، شاید والدین اس فیصلے کے لیے مان جائیں گے۔ لہٰذا انہوں نے فراز کو رشتہ لانے کی اجازت دے دی اور ایک دن بہت ہی ڈرتے ڈرتے اپنی اماں کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ ان کا ایک کلاس فیلو فراز ہے جو ان کے لیے رشتہ بھیجنا چاہتا ہے۔ حالانکہ نہ تو محبت کا کوئی سلسلہ تھا، نہ ملاقاتوں کا کوئی سلسلہ تھا، نہ فون پر رابطے تھے، صرف فراز نے رشتہ لانے کی اجازت چاہی اور اماں نے یہ اجازت انہیں بخوشی دے دی تھی۔ لیکن جیسے ہی گھر میں اس بات کا علم ہوا، ابا اور میرے ماموں کو تو وہ ہتے سے اکڑ گئے۔ انہوں نے اماں کو خوب لان ملامت کی۔ اسی دن سے ہم ڈرتے تھے، اسی لیے تو لڑکیوں کو گھر سے باہر نہیں بھیجتے تھے، اسی لیے تو ان کی مخلوط تعلیم پر پابندی تھی، کیونکہ لڑکیاں بھی ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں۔ اماں بہت روئی، انہوں نے منتیں کی، واسطے دیے، ہاتھ جوڑے، اپنے باپ اور بھائیوں کے سامنے اپنی پوزیشن کو کلیئر کرنے کی کوشش کی کہ میں فراز سے محبت نہیں کرتی، میرا اس کے ساتھ کوئی عاشقی معشوقی کا چکر نہیں، وہ صرف رشتہ لانے کی بات کر رہا تھا، تو میں نے اسے اجازت دے دی اور رشتہ تب ہی ہوگا اگر
आप लोग हाँ کریں گے، لیکن میری ماں کے باپ اور بھائی تو یہ بات سن کر ہی تب چکے تھے کہ اماں نے فراز کو رشتہ لانے سے منع کر دیا، مگر انہوں نے اماں سے کہا کہ ایک بار آزما لینے دو، ایک بار کوشش تو کرنے دو، پھر ساری زندگی یہ غم رہے گا کہ میں نے کوشش بھی نہیں کی۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ نانا ابو کے گھر چلے آئے، مگر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، انہیں بے عزت کر کے وہاں سے نکال دیا گیا۔ وہ چپ چاپ واپس چلے گئے اور یوں اس محبت پر مٹی ڈال دی گئی۔ اماں نے خاموشی سے باقی 1 سال کی تعلیم حاصل کی، اپنے پیپر دیے اور یونیورسٹی کو خیر آباد کہہ دیا۔ اس دن کے بعد سے ان کی زبان پر فراز کا نام نہیں نکلا، وہ خاموش ہو گئیں۔ اماں کی تعلیم مکمل ہوئی تو ان کے لیے رشتہ دیکھنے کا آغاز ہوا اور والدین کی رضامندی سے ایک خاندان منتخب ہوا۔ اس لڑکے کا نام ثاقب تھا۔ دونوں خاندان ایک دوسرے سے ملے پسندگی ظاہر کی گئی اور یوں میری ماں کنیز فاطمہ اور ثاقب کی منگنی ہو گئی۔ 6 ماہ بعد کی تاریخ رکھی گئی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ اماں بھی خوشی خوشی اپنی شادی کی تیاریوں میں شرکت کر رہی تھی، مگر شاید دل کو کہیں نہ کہیں ایک کسک موجود تھی، لیکن وہ خاموشی سے اپنے ماں باپ کی رضامندی سے ثاقب کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ ماں بتاتی ہے کہ ان کا اس دوران فراز سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، کوئی اتا پتہ نہیں تھا کہ اس نے تعلیم ختم ہونے کے بعد کیا کیا، اس نے کوئی نوکری کی یا اس نے شادی کر لی یا ابھی تک غیر شادی شدہ ہے۔ انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں تھا۔ وہ اپنے سسرال میں رخصت ہو گئی تھی اور ثاقب کے ساتھ اپنی شادی شدہ زندگی کا آغاز کر دیا تھا۔ اماں بتاتی ہیں کہ پہلے دل میں فراز کی محبت کہیں نہ کہیں کسی کونے میں موجود تھی، لیکن جب ثاقب کے ساتھ زندگی شب و روز گزرنے لگے تو آہستہ آہستہ فراز کی محبت کہیں دور جا سوئی۔ انہوں نے دل سے ثاقب کو نہ صرف اپنا ہمسفر تسلیم کیا بلکہ سچے دل کے ساتھ ان کا ساتھ بھی دیا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا۔ اماں کی شادی کو 3 ماہ گزرے تھے کہ وہ امید سے ہو گئی، پھر 9 ماہ کے بعد ان کی گود میں اللہ نے رحمت بھیجی۔ میں اپنے ماں باپ کی پہلی اولاد تھی۔ میرے ماں باپ مجھے پا کر بہت خوش تھے، بہت پیار اور محبت کرتے تھے، بہت خوبصورت زندگی گزر رہی تھی، خوشیوں بھری اور مطمئن، مگر میری ان خوشیوں کی عمر بہت مختصر تھی۔ میں اس وقت 5 سال کی تھی جب میرے باپ کو نہ جانے کہاں سے اس بات کا علم ہوا کہ اماں شادی سے پہلے فراز کو پسند کرتی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے تھے، مگر گھر والوں کی نامنظوری کی وجہ سے یہ رشتہ نہ ہو سکا۔ بس جیسے ہی اس بات کا علم ہوا، میرے والد کو ہوا کہ میرے ماں باپ کے بیچ ایک دیوار کھڑی ہو گئی، ایک ایسی دیوار جسے میری ماں کبھی پھلانگ نہ سکی۔ انہوں نے بھی بہت کوشش کی میرے باپ کو سمجھانے کی، ان کی منتیں واسطے دیے، ان کے سامنے قسمیں اٹھائیں، مگر جب دلوں میں میل آ جائے، جب دلوں میں دراڑ آ جائے تو انہیں دوبارہ جوڑا نہیں جا سکتا۔ میرے والد نے کسی کی ایک نہ سنی، اماں کو طلاق دے دی، ان کے پیروں تلے زمین کھینچ لی گئی اور پھر سر سے چھت لہٰذا میری ماں نے خاموشی سے اپنا مختصر سا سامان سمیٹا اور واپس نانا کی دہلیز پر آ کر بیٹھ گئی، جس سے یہ صدمہ میری ماں کے لیے بہت بڑا جان لیوا تھا۔ اسی طرح میرے نانا اور نانی کے لیے بھی بے حد پریشانی کی بات تھی۔ جہان بیٹی شادی کے 5 سال بعد ہی طلاق یافتہ ہو کر ایک بار پھر ان کی دہلیز پر آ گئی اور اس بار اس کے ساتھ ایک بچی کا ساتھ بھی تھا۔ اسی طرح 1 سال گزر گیا۔ اس کی 1 ماہ میں بری طرح اگنور ہو گئی تھی۔ میری ماں بری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ انہوں نے مجھ پر توجہ دینی چھوڑ دی، جو پہلے ہی اپنے باپ کی کمی کو شدت سے محسوس کر رہی تھی، اب اور بھی اکیلا پن محسوس کرنے لگی۔ 1 سال گزر کے میرے نانا نے میری ماں کی دوبارہ سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی اور ان کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا۔ حالانکہ اماں نے اس بات پر بہت احتجاج کیا کہ وہ دوبارہ شادی نہیں کریں گی، مگر نانا ابو باضد تھے۔ اماں کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا، مگر ہر بار کوئی نہ کوئی اڑچن آ جاتی۔ اگر کوئی لڑکا پسند آتا تو انہیں اس بات پر اعتراض ہوتا کہ یہ لڑکی پہلے سے شادی شدہ ہے یا بیوہ ہے اور اس کی ایک بچی بھی ہے، اور اماں ہر رشتے پر شرط رکھ دیا کرتی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر جائے گی، اور زیادہ تر رشتے اسی ایک طرح کی شرط کی وجہ سے ٹھکرا دیے گئے۔ اسی طرح سے کرتے کرتے 1 سال کا مزید عرصہ بیت گیا اور 1 سال مزید گزر گیا۔ اماں کا کہیں بھی رشتہ نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ کوئی بھی اماں کے ساتھ اس کی بیٹی کو لے جانے پر رضامند نہیں تھا۔ نانا اور نانی نے بہت کوشش کی کہ اماں کو اس بات کے لیے راضی کر سکیں کہ اماں مجھے نانا نانی کے پاس چھوڑ دیں اور خود نکاح کر کے رخصت ہو جائیں، مگر اماں ایسا کسی صورت بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنی ضد پر ڈٹی رہیں اور تقریباً
1.5 साल बाद इनके लिए एक रिश्ता आया और ये रिश्ता फराज के घर से आया था। फराज अब तक गैर शादीशुदा। इसके नाना नानी ने इसे कहा कि न सिर्फ आपकी बेटी कंजा से निकाह करूंगा बल्कि आपकी नवासी को भी साथ लेकर जाऊंगा और इसे भी बात की मोहब्बत और शफकत दूंगा। यहाँ अगर मेरे नाना और नानी खामोश हो गए, इन्हें कहीं ना कहीं किसी अपनी गलती का एहसास हो गया। इन्हें पहले ये रिश्ता मंजूर कर लेना चाहिए था या शायद किस्मत में ये हेर फेर लिखा था। लिहाजा इस बार फराज का रिश्ता मंजूर कर लिया गया और मेरी माँ का निकाह निहायत सादगी के साथ फराज के साथ हो गया। ऐसा नहीं था कि अम्मा फराज से शादी करने के लिए मरी जा रही थी और अब भी शादी करने के लिए तैयार नहीं थी, मगर सिर्फ इसलिए फराज से शादी पर तैयार हुई क्योंकि वो मुझे भी साथ रखने को तैयार थे। और यूं मैं और मेरी माँ दोनों ही रुखसत हुए और फराज अंकल के घर आ गए। जिंदगी का रुख फिर से बदल गया। फिर से कुछ बेचैनी सी शुरू हो गई, मगर चंद दिन बाद आहिस्ता आहिस्ता एक मैदान दिल में उतरना शुरू हो गया और आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी अपनी रूटीन पर वापस आने लगी। फराज ने वाकई जो कहा था वो सच कर दिखाया। इसने सिर्फ मेरी माँ की जिंदगी में जो खला था इसे पूर्ण किया, बल्कि मुझे अपने बाप की मोहब्बत और शफकत दी। तो अम्मा की शादी को शायद 3 या 4 माह गुजर गए थे और एक बार फिर से उम्मीद से हो गई थी। तो मुझे इन बातों का ज्यादा इल्म नहीं था, लेकिन मैं अब सोचती हूँ कि इस वक्त वो पूरा खानदान किस कदर तकलीफ के लम्हों से गुजर रहा था। उम्मीद से हुई तो घर में एक खुशी की लहर दौड़ गई और खुद तो खुश रहती और फराज अंकल के चेहरे पर भी हर वक्त एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट बिखरी रहती। शायद दोनों को ये खुशी थी कि इनका खानदान मुकम्मल होने जा रहा है, लेकिन हम माँ बेटी शायद बदकिस्मती को साथ लेकर पैदा हुई थी। बदकिस्मती हमारे पीछे पीछे दबे पांव चल रही थी। 9 माह गुजरे तो माँ बच्चे दोनों को जन्म देने के लिए अस्पताल पहुंची और वहाँ अम्मा और बच्चा दोनों चल बसे। मैं फराज अंकल से उंगली थामे अस्पताल की राहदारी पे बेचैनी से इंतजार कर रही थी कि अभी थोड़ी देर बाद एक नन्हा सा भाई आएगा या बहन आएगी, मैं इसे गोद में लूंगी। मैं फराज अंकल के साथ ये बातें कर रही थी कि सबसे पहले मैं इसे पकड़ूंगी। अंकल कह रहे थे नहीं पहले मैं पकड़ूंगा, फिर पकड़ना और जिद कर रही थी कि नहीं पहले आप मेरी गोद में दीजिएगा, लेकिन हम दोनों में से किसी को भी अपनी बारी। अफसोस है कि हम माँ और बच्चे को नहीं बचा सके। माँ का ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया और बच्चा डिलीवरी से पहले ही वफात पा चुका था। हम दोनों खाली हाथ रह गए। घर के जाने के लिए हम दोनों बाप बेटी के पास कुछ भी नहीं बचा। 2 मैयतें थी। आज मैंने 8 साल की उम्र में 2 जनाजे देखे। इस दिन मैंने फराज अंकल को फूट फूट कर रोते हुए देखा। शाम तक पूरे घर के दोनों जनाजे रुखसत हो चुके थे, मगर इस दिन ये 2 कब्रें सिर्फ कब्रिस्तान ही नहीं बल्कि मेरे दिल में भी अपनी बनी और फराज अंकल के दिल में भी हम दोनों बाप बेटी एक बार फिर से तना रह गए। एक बार फिर से जिंदगी वैसी अंधेरी हो गई। फिर मैं एक बार फिर से अपने नाना और नानी की दहलीज पर वापस आ गई। मेरी जिंदगी में किसी झूले की मानंद थी, कभी इधर तो कभी उधर डोल रही थी। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। कुछ अरसे बाद खबर मिली कि सरफराज अंकल ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी करने के बाद जब इनकी जिंदगी कुछ हद तक सेटल हुई तो एक बार फिर हमारे घर वापस आए। तो वैसे भी आते रहते थे मुझसे मिलने के लिए, मगर अब जब मैं इनके घर एक औरत आ चुकी थी, घर का निजाम शुरू हो चुका था। उन्होंने मेरे नाना से रुखसत दरख्वास्त की कि मुबशरा को मेरे साथ जाने दें। नाना अब्बू ने इस बात पर एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि ये बात बिल्कुल भी मुनासिब नहीं, ये हमारी नवासी है, मेरे पास रहेगी। मगर फराज अंकल ने कहा कि मुबशरा की सूरत में कनीज़ फातिमा नजर आती है और आप जानते हैं मैं कनीज़ फातिमा से किस कदर प्यार करता हूँ। मेरी ज़ात पर आप एक आखिरी एहसान कर दीजिए, मुबशरा को मेरे साथ जाने दीजिए। मैं इसे अपने बच्चों की तरह बढ़ चढ़कर प्यार करूंगा, आपको कभी किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मिन्नतें कर रहे थे, इनके सामने हाथ जोड़ रहे थे। बिलाखिर मेरे नाना को फराज अंकल के आगे हार माननी पड़ी। मुझे अपने साथ लेकर गए और मेरी तरफ से प्यार मोहब्बत और शफकत से देखा करते थे और एक बार
اور ایک پل کے لیے میں اپنی زندگی کے سارے دکھوں کو بھول جاتی۔ انہوں نے باپ نہ ہو کر مجھے باپ کی شفقت دینے کی کوشش کی، مگر یہ زندگی کے دکھ، زندگی کی آزمائش، کبھی دونوں باپ بیٹی کو ہم دونوں باپ بیٹی کو ایک الگ نہ کر سکے، ہمیں خوشی کے لمحے گزارنے کا موقع ہی نہ ملا۔ فراز کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی، کبھی کبھی جو اپنے ساتھ نانا فراز انکل کی بیوی خاموش ہو گئی، مگر قدرت کو شاید میرے لیے ابھی اور امتحان منظور تھے۔ تقریباً 10-15 دن بعد کی بات ہے، میری سالگرہ کا دن تھا۔ اب تو میری سالگرہ کوئی نہیں مناتا تھا۔ فراز انکل میرے لیے چیزیں لے کر آیا کرتے، تحائف لے کر آیا کرتے، لیکن باقاعدہ گھر کو سجایا کرا، کوئی سجاوٹ کرنے کیک نہیں منگوایا۔ لیکن اس دن نانا ابو نے فراز انکل کو فون کر کے بتایا کہ میں مبشرہ کی نانی اور ہم شام کے لیے کیک لے کر آئیں گے، اور بہت خوش ہوئی، بے چینی۔ کبھی کبھی وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر نانا ابو کے پاس آ جاتے، وہ مجھ سے بڑے پیار اور محبت کے ساتھ پیش آتے، مجھے اپنے ساتھ پارک لے جاتے۔ لیکن کچھ عرصے بعد جب ان کی بیوی سے پہلے بچے کو جنم ہوا اور دوسرے بچے کو ان کے اپنے بڑے ہو رہے ہیں، ان کی توجہ ہٹ گئی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ مجھے اپنے خاندان تھے، ان کی بیوی تھی، ان سب کا حق تھا۔ فراز انکل کی محبت اور شفقت کے وقت کی تسکین اب میں کسی کی آنکھ میں بری طرح کھٹکنے لگی تھی۔ اور تو اور فراز انکل کی بیوی جب ان کے اپنے بچے آ گئے اور بڑے ہونے لگے تو تب وہ اپنے بچوں میں اور مجھ میں فرق رکھنے لگی۔ مجھے تب کوئی اعتراض نہیں، لیکن اب وہ بات پر میری ذات میں کیڑے نکالتی۔ آئے دن ان کے گھر میں جھگڑا کھڑا ہونے لگا، اور بالآخر انہوں نے ایک دن فراز انکل سے کہا کہ اس لڑکی کو واپس اس گھر چھوڑ آئیں۔ فراز انکل نے صاف اور بعض الفاظ میں اپنی بیوی سے کہا کہ میں تمہارے نانا سے منت کر کے اپنے گھر لے آیا ہوں، میں تو اسے واپس چھوڑنے جاؤں گا تو سوچوں کو میری کوئی بات رہ جائے، میری خاک مل جائے۔ اور 8-10 سال کی بے چینی سے رات کا انتظار کر رہی تھی اور نانا نانی کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے اپنے سب سے خوبصورت جوڑا نکال کر پھینک دیا تھا، بے چینی اور انتظار کرنے لگی۔ فراز انکل میری طرف سے مسکرا رہے تھے، مگر تب یہ اچانک ان کے فون پر کال ریسیو ہوئی، اور فون ان کے اٹھانے پر جو وجہ تمہیں کہتی کیا ہے، پھر گھر کے کونے میں پڑی رہتی ہے، بلکہ تمہارے ساتھ کاموں میں مدد کرتی ہے، تمہارا ہاتھ بٹاتی ہے اس دن تو فراز۔ مگر تب یہ اچانک ان کے فون سے ایک کال ریسیو ہوئی اور فون ان کے ہاتھ سے دور چلا گیا۔ نانا اور نانی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ کیک لے کر ہمارے گھر آتے ہوئے راستے میں ایک روڈ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئے اور دونوں موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ یہ میری زندگی کا دوسرا واقعہ تھا۔ اب بھی میرے سامنے 2 میتیں پڑی تھیں، یہ دونوں بھی میرے عزیزوں اور پیارے لوگوں کی تھی، اور یہ بھی درخواست ہے کہ یہ دونوں بھی میرے عزیز اور پیارے لوگ تھے، اور وہ بھی رخصت ہو گئے تھے۔ میرے دل میں ایک بار پھر سے قبرستان آباد ہوا۔ میرے نانا نانی بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ فراز انکل نے اب پہلے سے زیادہ مجھ سے محبت جتانی شروع کر دی، وہ پہلے سے زیادہ مجھے وقت دینے لگے۔ وہ جانتے تھے کہ میں ٹوٹ چکی ہوں، میں تنہائی کا شکار ہوں، میرے اپنے رخصت ہو گئے، لیکن یہ محبت ان کی بیوی کو بری طرح چبھ رہی تھی۔ انہوں نے ایک بار پھر سے گھر میں فساد شروع کر دیا۔ میں دیکھ رہی تھی کہ میری وجہ سے فراز انکل کے گھر کا سکون برباد ہو رہا تھا، لہٰذا اس بار میں نے خود ہی کہہ دیا کہ فراز انکل جیسی آنٹی کہہ رہی ہیں آپ ویسے ہی کیا کریں، آپ ان کی باتیں مان لیں۔ اور ایک بار پھر فراز انکل بھاری دل کے ساتھ مجھے لے کر اپنے گھر سے نکل گئے، مگر اب جانتے ہیں میری منزل کون سی تھی۔ میرے سگے باپ کا گھر، وہی گھر جہاں سے مجھے اور میری ماں کو نکالا گیا تھا۔ فراز نے مجھے وہاں چھوڑ دیا۔ وہاں جا کر ایک بار پھر سے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی اور ہی انجانی دنیا میں آ گئی ہوں۔ وہ بھی شادی شدہ تھے، ان کی بیوی تھی، بچے تھے، اور
سب کے درمیان میں ایسے جیسے کسی اور سیارے کی مخلوق ہوں، چپ چاپ الگ گھر کے کسی گوشے میں بیٹھی رہتی۔ پھر اسی طرح زندگی گزرنے لگی۔ میں اپنا اسکول مکمل کیا، کالج کی تعلیم مکمل کی، مگر میں یونیورسٹی نہ جا سکی کیونکہ میری ذات بری طرح بکھر چکی تھی۔ اس کے بعد میرے باپ نے بھی بوجھ کی طرح مجھے سر سے اتارنا چاہا اور جلد سے جلد میری شادی کر کے مجھے رخصت کر دیا۔ آج میں اپنے گھر میں آباد ہوں، میرے 2 بچے بھی ہیں، ہنسی خوشی شادی شدہ زندگی گزار رہی ہوں، مگر کبھی کبھی اپنے بچے کو سینے سے لگا کر صرف پیار کرتی ہوں، ان کے ہاتھ چومتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ میں نے 2 گھر دیکھے، مجھے اپنی زندگی میں 2 ماں ملے، 2 باپ ملے، مگر کبھی ماں باپ کا پیار نہ ملا۔ میری ذات سے، میرے وجود سے ساری زندگی خلا کمی شاید کبھی دور ہی نہیں ہو سکے گی کہ زندگی بھر میں ادھر کے ادھر جھولتی رہی، ایک گھر سے دوسرے گھر میری زندگی میں مختلف لوگ آئے، مگر کبھی مجھے ماں باپ کا پیار نہیں ملا۔ دوستوں، مزید اس طرح کی کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں۔ شکریہ۔ اللہ